من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹرو ون کے پروگرام علم و آگہی میں وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور الصفہ اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقابلے میں آپ کا میزبان اسد جواد شروانی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ہم گزشتہ دنوں سے سیرت طیبہ کے روشن ابواب سے روشنی سمیٹ رہے ہیں اور آج کا مقابلہ بھی اسی بابرکت سلسلے کا حصہ ہے، اور آج ہمارے کوئز کا موضوع ہے غزوات اور عہد نبوی کی سیاسی حکمت عملی، جس میں ہم سوالات کریں گے غزوہ احد، غزوہ رجی اور بئر معونہ کے واقعات پر۔ ناظرین، اس دور میں اسلامی ریاست کو داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا تھا۔ منافقین کی سازشیں، یہودی قبائل کی بدعہدیاں اور کفار مکہ کی مسلسل جارحیت نے مدینہ کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی، صبر، استقامت اور صحابہ کرام کی بے مثال قربانیوں نے اسلام کے قلعے کو مضبوط کیا اور ایک مثالی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ دور تھا جس میں اسلام دشمن قوتوں نے بارہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار سپاہیوں صحابہ کرام علیہم رضوان کا عزم متزلزل کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہی فتح یابی ہوئی جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا تھا۔ آج ہم انہی تاریخی واقعات پر مبنی سوالات کے ذریعے طلباء و طالبات کی علمی استعداد کا امتحان لیں گے اور دیکھیں گے کہ کس حد تک وہ ان درخشاں لمحات سے واقف ہیں اور اسلامی تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ ان کی معلومات کتنی وابستہ ہے۔ آج کی اس بزم میں ہمارے ساتھ دو اسکولز کی ٹیمیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے الصفہ اکیڈمی کیمپس 3 سے انشرا احمد اور عائشہ فرید، اور الشجرہ اسلامک اکیڈمی نارتھ کراچی سے محمد علی حسن اور محمد مبشر حسن۔ انہی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین اور الصفہ ماڈل اسکول نارتھ کراچی کے پرنسپل علامہ عمران شیخ صاحب تشریف فرمائیں۔ حضرت، ہم آپ کو اپنی اس مبارک محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے انہی کے ساتھ ساتھ وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر، کوآرڈینیٹر سجانی ٹاؤن، پرنسپل دی آکسفورڈ اکیڈمی جناب جمیل اختر صاحب تشریف فرمائیں۔ سر، ہم آپ کو بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوئز کمپٹیشن کے آغاز سے قبل میں علامہ شیخ عمران الحق صاحب سے عرض کروں گا کہ حضرت غزوہ احد اور غزوہ رجی کے حوالے سے کچھ آپ ارشادات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اسد جواد شروانی صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔ آپ نے ایک وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس کے ذریعے آگہی بھی ہو رہی ہے اور ماہ رمضان المبارک کے ایام کے اندر ہم برکتیں بھی سمیٹ رہے ہیں۔ بے شک، بالکل ایسے ہی بات۔ ایک اچھا اسٹیپ ہے، آپ کو مبارکباد۔ میٹرو ون کی جانب سے ایک سلسلہ شروع ہوا، بالخصوص چیئرمین وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن پروفیسر عامر بیگ صاحب، جن کی سرپرستی میں یہ ہم رن کر رہے ہیں، تو ان کو بھی بہت خراج تحسین۔ آج کا موضوع کے اعتبار سے ہم چلیں غزوات اور سرائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مدنی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 10.5-11 سالہ دور ہے۔ اس دور کے اندر جنگیں ہوئی ہیں اسلام کے دفاع کے لیے، 74 جنگیں ہیں، 74 جنگیں، ان میں سے 27 غزوات ہیں اور 47 سرائے ہیں۔ غزوات وہ کہ جن کے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بنفس نفیس شریک ہوئے، آپ خود شامل ہوئے، جہاد کیا آپ نے۔ اور سرائے وہ کہ جہاں آپ نے کسی صحابی رسول کو یعنی کسی انہیں سپہ سالار بنا کر ان کی قیادت میں آگے قافلوں کو روانہ کر دیا اور سپاہیوں کو روانہ کر دیا۔ غزوہ احد، غزوہ بدر کے بعد کفار و مشرکین بہت غصے میں تھے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو زخم ان کو پڑی تھی غزوہ بدر کے اندر، اور ان کے جو بڑے بڑے سورما تھے ان کو جب دھول چٹاتی گئی، اور قرآن مجید برہان رشید نے حق اور باطل کا پہلا مارکہ واضح کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے واضح اعلان فرما دیا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ،
کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور یہ غزوہ بدر جو ہے یہ وہی تفریق ہے، وہیں سے خط بن گیا، ایک طرف باطل ہو گیا اور دوسرے جانب حق آ گیا. شکست کے بعد، غزوہ بدر میں شکست کے بعد کفار و مشرکین نے دوبارہ تیاری شروع کی اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے پلاننگ کی. خبریں مدینہ طیبہ بھی آ رہی تھیں کہ کفار و مشرکین غصے میں ہیں اور مزید کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر یہ غزوہ احد ہوا. اس کے اندر بھی الحمدللہ مسلمانوں کی بڑی بھرپور تیاری تھی. اہل ایمان علماء مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام کا جھنڈا لیے میدان احد میں نکلے، اور اس میں بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کفار و مشرکین کو دھول چٹائی، انہیں بہت بڑا نقصان پہنچایا. لیکن اس کے بعد پھر سازشیں شروع ہو گئیں غزوہ احد کے بعد. جو سریہ رجی کی آپ نے بات کی، کیونکہ دونوں کے اوپر مختصر ہمیں حوالہ ڈالنا ہے، تو اس کے اندر کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے ہاں تبلیغ دین کے لیے کچھ صحابہ کو بھیج دیجیے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم بن انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک قافلہ مسلمانوں کے ایک جماعت بھیج دی کہ جہاں پہ تبلیغ کرے. لیکن اس کے بعد وہاں کے جاسوسوں کے ذریعے خبر ملی کہ کفار و مشرکین جو ہیں وہ اس کے اندر اور آگے بڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور یہ 4 ہجری کے اندر یہ غزوہ سریہ رجی ظہور پذیر ہوتا ہے. اور اس کے اندر غزوہ احد کو بھی دیکھیں اور اس کو بھی دیکھیں، دونوں طرف ہمیں کچھ ایسے اثرات نظر آتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں قرآن مجید برہان رشید نے رہنمائی کی اور اس نے ہمیں بتا دیا کہ کفار و مشرکین کو اپنا دوست نہ بنائیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حضرت آپ نے تاریخی واقعات پر روشنی ڈالی. سوالات کے آغاز سے قبل میں پروگرام فارمیٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے راؤنڈ میں آپ سے 3 سوالات کیے جائیں گے، اس میں آپ کو مشاورت کی اجازت ہوگی. دوسرے راؤنڈ میں ہر ٹیم سے انفرادی طور پر 2 سوالات کیے جائیں گے، اس میں آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے. اور تیسرے راؤنڈ میں آپ سے انفرادی طور پر 2 سوالات کیے جائیں گے، اس میں صرف آپ کو یس اور نو کا جواب دینا ہوگا. غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں گے، اور آج کے کوئز مقابلے میں جیتنے والی ٹیم وہ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی. اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی جانب. ہم اپنے پہلے راؤنڈ کے سوالات کی جانب چلتے ہیں. تو الصفا اکیڈمی آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ تحویل قبلہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے؟ کون سی مسجد، نام کیا اس کا؟ جواب بالکل درست ہے آپ کا. میرا دوسرا آپ سے سوال ہے غزوہ بنی قینقاع میں یہودیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 700. جواب درست ہے آپ کا. غزوہ سویق کا دوسرا کیا نام ہے؟ غزوہ کرکرۃ القدر. زبردست، ماشاءاللہ تینوں سوال آپ نے بالکل صحیح اس کے جوابات دیے. اب پہلا راؤنڈ آپ سے سوالات مکمل ہوئے. دوسرے راؤنڈ کی ہم جانب جاتے ہیں. پہلے راؤنڈ کے سوالات میں ٹیم بی کی جانب ہم جاتے ہیں. الشجرہ اسلامک اکیڈمی آپ سے میرا پہلا سوال ہے مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ جواب درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے غزوہ بنی قینقاع کب پیش آیا؟ جواب بالکل درست ہے آپ کا. غزوہ بدر میں کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر میں جی 1000. بالکل درست ہے جواب آپ کا. یہ ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب. دوسرے راؤنڈ میں آپ سے انفرادی طور پہ سوالات ہوں گے، آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلے انشرا احمد آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم کس صورت میں نازل ہوا؟ آیت نمبر بھی بتائیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا انشرا آپ سے میرا سوال ہے غزوہ سویق کا نام سویق کیوں رکھا گیا؟ کفار کے ستو پھینک کر بھاگنے کی وجہ جواب بالکل درست ہے آپ کا. اب عائشہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. جہاد کی ابتدا کون سے سن ہجری میں ہوئی؟ 1 ہجری میں. جواب درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے بیت المقدس کتنا عرصہ مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے؟ 16 یا 17 ماہ. بالکل درست ہے جواب آپ کا. اب ہم چلتے ہیں اپنی بی ٹیم کی جانب. اور بی ٹیم میں محمد علی حسن الشجرہ اسلامک اکیڈمی آپ سے میرا پہلا سوال ہے صدقہ فطر کب فرض کیا گیا؟ 2 جواب درست ہے آپ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرایہ کی تعداد کتنی تھی؟ 47. نہیں بیٹا آپ نے جواب نہیں دینا تھا، جواب آپ کا غلط مانا جائے گا. اگر آپ جو ہے دوبارہ انٹریکٹ کریں گے یا ان کی سپورٹ کریں گے تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. جواب آپ نہیں دے سکے. مبشر آپ سے میرا پہلا سوال ہے غزوہ بدر میں کتنے کفار مارے گئے؟ غزوہ بدر میں جی
300 जवाब आपका गलत है। मुबशिर, मेरा आपसे दूसरा सवाल है, किबला किस साल तब्दील हुआ? सन 2 हिजरी में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। हमारे 2 राउंड मुकम्मल हुए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड की जानिब। आपसे इनफरादी सवालात किए जाएंगे, 2-2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपने सिर्फ हाँ या ना का जवाब देना है। गलत जवाब देने की सूरत में जल्दबाजी नहीं करें। गलत जवाब देने की सूरत में आपके नंबर माइनस की तरफ चले जाएंगे। तो अंशरा, मेरा आपसे पहला सवाल है, सिर्फ आपने हाँ या ना का जवाब देना है। गुज़वा बदर के कैदियों को फिदिया लेकर रहा किया गया? सही जी। बिल्कुल दुरुस्त है जवाब आपका। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, गुज़वा बदर में कुफार का सरदार अबू लहब था? गलत। बिल्कुल सही आपका जवाब है। आयशा, मेरा आपसे पहला सवाल है, गुज़वा बदर में मुसलमानों के झंडे का रंग सफेद था? जी बिल्कुल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। गुज़वा बदर को कुरान मजीद में यौमुल इरफान के नाम से याद किया गया है? जी बिल्कुल। जवाब बिल्कुल गलत है आपका। मेरा सवाल है, मोहम्मद अली हसन अशजरा इस्लामिक एकेडमी आपसे, गुज़वा बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल अरीश के मुकाम पर क़याम फरमाया? जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, गुज़वा बनी कैनुका में यहूदियों ने काब बिन अशरफ के कहने पर हथियार डाले? गलत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। मोहम्मद मुबशिर असलम, आपसे मेरा पहला सवाल, गुज़वा बदर किस सने हिजरी यानी 3 हिजरी में हुआ? गलत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, गुज़वा बदर में मुसलमानों का सिपह सालार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। इस तरह हमारे राउंड तीनों मुकम्मल हुए। अब हम अपने जो है जज की जानिब हज़रत अल्लामा प्रोफेसर शेख इमरान हक साहब से इनकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि हज़रत आप फरमाइए कि रिज़ल्ट क्या रहा है हमारा। भाई शेरवानी साहब, बहुत भरपूर तैयारी माशाल्लाह, और इसके लिए मुबारकबाद वॉइस ऑफ प्रॉपर्टी स्कूल्स एसोसिएशन को, और साथ ही असुफ़ा एकेडमी और अशजरा इस्लामिक एकेडमी के बहुत तलबा मेहनत करके बहुत आते हैं मेहनत बच्चे, करके माशाल्लाह। टफ टाइम देते बहुत हैं, टफ बहुत टाइम दिया एक माशाल्लाह। दूसरे को। और कहीं अगर एक राउंड के अंदर हमारे सुफ़ा एकेडमी आगे है तो दूसरे राउंड में भी शजरा इस्लामिक एकेडमी बिल्कुल आगे ऐसे ही, हुआ, बिल्कुल ऐसे और ही। यूं आगे बढ़ते और आगे पीछे होते होते नतीजा कुछ ये निकला कि टोटल मार्क्स जो हैं वो असुफ़ा एकेडमी के 50 हैं और शजरा इस्लामिक एकेडमी के 45 हैं। इस तरह आज का मुकाबला जो है असुफ़ा एकेडमी ने माशाल्लाह, जीत बहुत लिया। मुबारक हो आपको, बहुत खुशी हुई और आपने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मैं आखिर में हज़रत से गुजारिश करूंगा कि तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए कुछ कलिमात अदा फरमाएं। देखिए, ये तालीमी सिलसिले के साथ साथ तरबियत का एक अहम अंसर होता है, और जहाँ तालीम और तरबियत साथ होती है वहाँ पर माशरे के अंदर एक निखार पैदा होता है। और हमारे जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम है, सुफ़ा एकेडमी हो या शजरा इस्लामिक एकेडमी, ऑक्सफोर्ड एकेडमी के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इन तमाम स्कूल्स और वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से हम निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ तरबियत के अंदर एक अहम हमारा फोकस होता है, उनको ज़रूरी है उनको दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए। और ख़ासकर सीरत क्विज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रोशनासी हासिल करना हमारे लिए बहुत अहम है कि ये आगाही होगी तो हम उसको अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और माशरे के अंदर भी एक अच्छी पहचान हम कायम कर सकते हैं। बहुत मुबारकबाद। इल्म में इजाफे का भी बाइस होता है। बहुत शुक्रिया। मैं अपने मौजूद मेहमान गिरामी हज़रत अल्लामा शेख इमरान हक साहब और दी ऑक्सफोर्ड एकेडमी के प्रिंसिपल जनाब जमील अख्तर साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के मुकाबले में तुलबा ने अपनी जहानत और मेहनत से सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अहम बाब पर ज़बरदस्त मालूमात फराहम की। ये सीरत क्विज़ न सिर्फ एक इल्मी मुकाबला है बल्कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है कि हम सीरत तय्यबा से सबक हासिल करें, इस्लामी तारीख़ का मुताला करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर नाफिज करें। इसी के साथ आज का मुकाबला अपने इख्तिताम की तरफ जाता है। इंशाअल्लाह अब अगले रोज़ एक और इल्मी सफ़र के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान असद जवाद शरवानी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।